آج رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو غنی ہے، سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے، چاہے اس کو اس کی تعریف نہ کرے تب بھی وہ قابل تعریف ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورہ فاطر ایک ایسی عظیم صورت ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو توحید کے تعلق سے جو بھی شبہات آپ کے ذہن و دماغ میں ہوں گے، دل و دماغ میں ہوں گے، سب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے زبردست توحید کو سورہ فاطر کے اندر بیان کیا ہے، اپنی توحید کو زبردست طریقے سے پہلے بیان کیا ہے، اور پھر مشرکین جنہیں پکارتے ہیں ان کی بے حیثیتی کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ اس سے پہلے ہی کی آیت ہے کہ آپ آیت نمبر 14 آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ایک کھجور کے گٹلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ مشرکین کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کی بے حیثیتی کو، بے وقتی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ تو اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا کہ سارا پاور، ساری طاقت، ساری قوت اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہے، کوئی رحمت کسی کے لیے کھولنا چاہے تو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بند کر دے تو پھر کوئی کھولنے والا نہیں۔ ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی کے لیے کوئی رحمت کا دروازہ اگر کھولنا چاہے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ کسی کے لیے اگر بند کر دے تو پھر اللہ کے پاس کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اسے کھول دے۔ اس طرح سے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے۔ ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم سورہ فاطر کو کم سے کم ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور توحید یہ ہمارے دین کی، ایمان کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اور جتنی مضبوط جڑ ہوتی ہے درخت اتنا ہی زیادہ ہرا بھرا، اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہم اپنی جڑ کو، توحید کو مضبوط کر لیں گے، ہماری عبادت میں ہمیں لطف ملنے لگے گا، دنیا کے سارے ڈر، سارے خوف سے ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم ہر ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے کو جو تھام لے تو اس کو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ نے کہا کہ جو اللہ کو تھام لے تو وہ چیز صراط مستقیم کی ہدایت دے دیا گیا۔ توحید وہ چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو کہا کہ اللہ رب العالمین کے پاس تو سارا پاور ہے، اور اللہ کے پاس جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اور تم اللہ کے محتاج ہو۔ تمہیں اللہ رب العالمین سے طاقت و قوت لیے بغیر، اللہ سے علم لیے بغیر، اللہ سے اپنی ضرورت مانگے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ تم محتاج ہو، تمہیں مانگنا ہی ہے، ورنہ تم جی نہیں سکتے ہو۔ چاہے کوئی اللہ رب العالمین کو نہ مانے، اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہو، وہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ فرعون اللہ کا کتنا بڑا دشمن تھا، اللہ رب اعلیٰ کہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے رب کا مذاق اڑاتا تھا، میں نہیں جانتا میرے سوا کوئی معبود ہے، مذاق اڑاتا تھا، کہتا تھا کہ ہم ذرا ایک محل بناؤ، میں اس کو چڑھ کے دیکھتا ہوں واقعی آسمان میں کوئی خدا ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، مذاق اڑاتا تھا۔ لیکن جب اللہ اسے عذاب میں پکڑتا تھا تو کہتا تھا موسیٰ اللہ سے دعا کر دو، اللہ یہ عذاب ہٹا لے، پھر میں ایمان لاؤں گا۔ کتنا محتاج تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا کہ جب جب کوئی عذاب آتا تھا اس کے اوپر تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تمہاری سنتا ہے، تم دعا کر دو، میں یہ عذاب اللہ تعالیٰ ہٹا لے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ کتنا محتاج تھا اللہ کا۔ تو چاہے اللہ کا کوئی کتنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، سب کے سب دوست دشمن سب کو اللہ نے مخاطب کیا، اس لیے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں سارے لوگ شامل ہیں،
انبیاء سے لے کر کے اللہ کے ایک دشمن تک سب اس میں شامل ہیں. سب کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو. فقیر اور مسکین دو لفظ ہم سنتے رہتے ہیں. یہ صدقات کے مصارف میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. 8 مصارف بیان کیے گئے. سب سے پہلا مصرف جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ فقیر. فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے. مسکین کہتے ہیں اسے کہ جس کے پاس کچھ چیز ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ ضرورت پوری ہو جائے. جیسے سورہ کہف کے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام جب چلے تو ایک کشتی پر بیٹھے تھے اور پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تھا. پھر بعد میں حکمت بتائی کہ ایک بادشاہ تھا، کشتی کو لے لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے توڑ دیا تو محفوظ رہ جائے. تو گویا کہ اس پر احسان کیا. تو وہاں سے بتلایا گیا کہ وہ کشتی کس کی تھی؟ مسکینوں کی تھی. تو مسکین تھے لیکن کشتی کے مالک تھے. تو انسان کسی چیز کا مالک بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے. ضرورت سے کم کما پاتا ہے تو اسے مسکین کہتے ہیں. لیکن فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں فقیر. تو اللہ نے انسانوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تم اپنی دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ کی قدرت کے محتاج ہو. تم زندہ رہنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کے، اللہ کی سورج کے، چاند کے، اللہ کی موسم کے، دنیا کے تم محتاج ہو. قدم قدم پر تم محتاج ہو اللہ کے. ایک حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، بڑی پیاری حدیث ہے. ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے ابن آدم، اے لوگو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں. تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں دوں گا. تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کو جس کو میں کپڑا پہنا دوں. تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں. تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. ہم اپنی ہدایت میں بھی اللہ کے محتاج ہیں. یا آج ہم جو مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے دین کی بات کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ کی توفیق سے، اللہ کا توفیق نہ دے تو کوئی چیز نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں محتاج. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، جنہیں اللہ نے اولین و آخرین کا سردار بنایا ہے، سید ولد آدم کہا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ایک ایک چیز کی طرح سے نگڑا کے مانگتے تھے. اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگتے تھے. اور اپنی امت کو یہ دعوت دی ہے کہ تمہیں اگر نمک بھی مانگنا ہے، تمہیں اپنے جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. ہم اللہ کے کتنا محتاج ہیں. لیکن اللہ رب العالمین وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اسی حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو تو تم کوئی مجھے نفع نہیں پہنچا سکتے. اگر تم مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ سب سے بے نیاز ہے. فرمایا کہ اگر تمام اولین اور آخرین، تمام انسان اور جنات سب کے سب ایک سب سے برے انسان کے دل کی طرح ہو جائے، یعنی سب کے سب برے ہو جائے دنیا کے اندر، جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، چاہے انسان ہو چاہے جنات ہو، سب کے سب برے ہو جائے دنیا کے اندر، سب سے بڑے برے انسان کی طرح ہو جائے، سب اللہ کی نافرمانی کرے، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر کمی بھی نہیں کر سکتے. اور اگر سب کے سب نیک بن جائے، اللہ کی عبادت گزار ہو جائے، اللہ کی دن رات تسبیح کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، تو اللہ کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. کوئی تعریف اس کی کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی. اور وہ حمید ہے، قابل تعریف، خوبیوں کے لائق. آگے اس لیے اللہ نے اگلی آیت میں کیا کہا؟ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا کر دے. وذلک علی اللہ عزیز یسیر. وذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت آسان ہے. تو اللہ رب العالمین کس طرح سے بندوں سے بے نیاز ہے اور سب بندے اللہ تعالیٰ کی کس طرح محتاج ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر کیا ہے. اور
یہ ساری دعائیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یہ اصل عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر بندے کی اپنی محتاجی ظاہر ہوتی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں تو ظاہر سی بات ہے مانگنا پھر ہمارا کام ہے۔ فقیر کا کام کیا ہے؟ مانگنا۔ کس سے مانگے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر، اللہ کے محتاج ہو تو اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ اور مانگنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم نہیں مانگتے ہو تو گویا کہ تمہارے اندر تکبر ہے، اس لیے جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ فقیر کا کام ہے مانگنا، اس لیے بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اپنی فقیری کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی محتاجی کو وہ ظاہر کر رہا ہے، یعنی اپنی اصل حقیقت پر ہے۔ اور جو آدمی اپنی اصل حقیقت پہ نہ رہے، تکبر کرے کہ مجھے نہیں ضرورت ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ تکبر کر رہا ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متکبر کہا ہے۔ یہ بہت ہی غور و فکر کرنے والی آیت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ غور و فکر کریں، اس سے ہماری حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے اندر گویا کہ توحید کا بھی پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کہا کہ سارے انسان محتاج ہو، بلکہ یہ بھی کہا کہ کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کے محتاج نہیں ہے، کوئی اور دنیا کے اندر دوسرا دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دے تو پھر اس کو اور کسی اور کی ضرورت بھی نہیں۔ ہر فرض نماز پڑھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اس کے اندر یہ دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جس کو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جس کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور تیرے یہاں کسی نسب والے کا کوئی نسب فائدہ نہیں پہنچاتا، کوئی کسی نبی کا بیٹا ہے، کوئی کسی نبی کا باپ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے پتہ چلتے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کس طرح سے بے نیاز ہے۔ لوگ تھوڑے سے جو اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتے، اللہ کی توحید کو نہیں جانتے، اس کی پاور کو نہیں جانتے، تو تھوڑے سے چمتکار دے کر کے لوگ پھسل جاتے ہیں، تھوڑا سا بڑا جبہ کبا دے کر کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور آگے جھک جاتے ہیں، اور پھر ان سے مانگنے لگتے ہیں، ان کے طرح طرح کے نام رکھ دیتے ہیں، یہ تو داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ غریب نواز ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ فلاں ہے، کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، سب کے سب محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھنے کی اور اپنی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بن کر رہنے کی عطا فرمائے۔ اسی میں ہمارے لیے عزت ہے، اسی میں ہمارے لیے دنیا بھر کی بھلائی ہے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔